وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم نے عمر بھائی سے بات کی کہ کیسے بزرگوں کو یہ سنبھال رہے ہیں اور کیسے غریبوں کی یہ مدد کر رہے ہیں، اور یہ جو فوٹو سیشن والے لوگ ہیں انہوں نے کیا خرابیاں پیدا کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی فیلڈ ہیں، مثلا صحت کا شعبہ، تعلیم کا شعبہ، اور ایک ہمارے یہاں بہت بڑا ایک اور مسئلہ ہے جس پر بہت کم لوگوں کی توجہ ہے کہ قانونی معاونت نہیں ہے لوگوں کو۔ سیدھے سادھے لوگ ہوتے ہیں، یہ جو مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس جسے ہم کہتے ہیں طبقہ، تو ان کے جو اصل حق ہیں نا وہ بھی لوگ مار لیتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں۔ ابھی یہ دیکھیں نا، گجرانوالہ میں ہی کنزیومر کورٹ موجود ہے لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے بحیثیت کنزیومر کسٹمر کیا حقوق ہیں۔ تو اس معاملے میں آپ کی تنظیم کچھ کر رہی ہے؟ جی الحمدللہ سر، ہم ایجوکیشن پہ جیسے ہمارے یہی 3 ہمارے موٹیو ہیں مین، یعنی کہ ہمارا لوگوں کے 3 ناغ ہیں، یہ ایجوکیشن، ہیلتھ اور جسٹس اور قانون انصاف جو ہے۔ سر ہم ایجوکیشن پہ بھی کام کر رہے ہیں، ہماری حتی الامکان کوشش ہے کہ ہم اپنا ایک اسکول قائم کریں جو زیرو ایکسپینس پہ چلے، یعنی کہ فری آف کاسٹ ہو ہر کسی کے لیے، ایون کہ یونیفارم، بکس، ایجوکیشن، اور اگر ہم ان کو رکھ سکتے ہیں، یعنی کہ ہم اس لیول پہ پہنچ جائیں تو ہم ان کو اپنے پاس ہی رکھیں گے بچوں کو۔ اور اس کے علاوہ ہم مختلف بچوں کو فیسز ان کی پرووائڈ کر رہے ہیں۔ ہم سر 1-2 سکولز میں رابطے کرتے ہیں، یعنی کہ جتنا ہمارے پاس فنڈ ہوتے ہیں اس کے مطابق ہم رابطہ کرتے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کوئی ایسا بچہ خاموشی سے اس کی فیس پے کر کے، نہ بچوں کو پتہ نہ ان کے والدین کو پتہ کہ فیس کہاں سے آ گئی۔ اس کے بعد سر ہیلتھ کا شعبہ ہے، تو اس میں ہم جو ہے نا مختلف معاونت کرتے ہیں، کسی کو اگر میڈیسن کی ضرورت ہے میڈیسن لے دی، کوئی چیک اپ کروا دیا، ہاسپٹلز میں اگر ان کو کوئی پریشانی آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ بلڈ ڈونیشن جو ہے اس کے لحاظ سے ہم فل ورکنگ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد انصاف کا ہے، تو انصاف پہ بھی ہم بہت زیادہ کام کر رہے ہیں کہ پولیس تھانوں میں لوگوں کو کافی مسئلے ہوتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ وہاں پہ جاتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارے ساتھ لائرز کی ایک ٹیم ہے مکمل جو ہمیں اس میں معاونت فراہم کرتی ہے۔ کسی کو اگر ضرورت ہوتی ہے کیسز کی تو وہ ہمارا کیسز بھی لڑتے ہیں۔ ابھی تک کا ہمارا سب سے بڑا کیس تھا، ایک مرڈر کیس تھا جو کہ ایک بلائنڈ مرڈر تھا، اور الحمدللہ اس میں پولیس نے بھی ہمارے ساتھ بہت محنت کی اور تعاون کیا، اور ہم نے 15 دن کے اندر اس کا سارا مکمل کروا لیا فل محنت کر کے۔ دیکھیں یہ جو سماجی رابطے ہوتے ہیں اس میں ملزم کو ڈھونڈنے، مجرم کو ڈھونڈنے میں آسانی پیدا کرتے ہیں نا۔ بالکل اگر اسی طرح کی تنظیمیں، یہ سیاسی طور پہ تو یونین کونسل کا بھی ناظم کھڑا ہو جاتا ہے، بلکہ اس سے نیچے بھی کونسلر موجود ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے مطلب کے، جو سماج کے لیے اور معاشرے کے لیے مثبت کام کرنے والے لوگ ہیں وہ بہت کم ہیں۔ جی بالکل۔ اچھا، وہ آپ نے فنڈز کے حوالے سے بات کی کہ ابھی جتنا فنڈ ہوتا ہے ہم کرتے ہیں، ابھی اپنا سکول نہیں قائم کیا، تو یہ جو بڑی تنظیمیں ہوتی ہیں جیسے یہ شوکت خانم والے ہیں، عیدی ہے، یہ اخوت والے ہیں، یہ سندس فاؤنڈیشن والے ہیں، یہ معروف ہو جاتے ہیں۔ انہیں سہارا ٹرسٹ والے بھی ادھر گجرانوالہ میں ہیں، تو انہیں تو لوگ خود پہنچ کے فنڈز دے دیتے ہیں، زکوٰۃ کے مد میں بھی، ویسے بھی۔ تو یہ جو چھوٹی تنظیمیں ہوتی ہیں جو اتنی معروف نہیں ہوتی لیکن وہ کام کر رہی ہیں اپنی جگہ پہ، تو ان کے لیے کوئی لوگ آتے ہیں خود فنڈ دینے؟ سر میں پہلے بتاتا چلوں گا، یہ جتنی ہماری بڑی فاؤنڈیشنز چل رہی ہیں ان سب کے پیچھے سٹارز بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی، شوکت خانم، عمران خان صاحب ایک سٹار ہیں، سہارا فار لائف ٹرسٹ ابرار الحق ایک سٹار ہیں، عیدی صاحب نے بہت محنت کی، وہ تو سر میں کہتا ہوں وہ مون ہے، جواب ہی نہیں ہے، وہ مون ہے، وہ چاند ہے ہمارے، وہ سٹار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح باقی بھی جتنی انصار برنی ٹرسٹ ہے، وہ بھی اخوت ہے، یہ ہمارے سہیل احمد عزیزی صاحب اور یہ سارے اس کے ساتھ اٹیچ ہے، آغوش ہے اس کے ساتھ بھی یہ اٹیچ ہے، یہ بلکہ اخوت کا ہی ایک ہے آغوش بھی، بالکل امجد ثاقب صاحب جو اخوت جی، یہ سارے پیچھے ان کے ساتھ سٹار اٹیچ ہیں، تو آٹومیٹکلی لوگ اور ان کے رابطے بھی ہی سٹاروں کے ساتھ ہوتے ہیں، بڑے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ اس طرح کرتے ہیں۔
تو سر ہمارے جیسی این جی او جو ہے سر 11 سال سے الحمدللہ ہم چل رہے ہیں، اور 11 سال میں یہ پہلا سال ہے کہ ہمیں باہر نکلنا پڑا سر. میں نام نہیں لوں گا، ہم مختلف لوگوں کے پاس بھی گئے، لیکن ابھی تک ہم زیرو فنڈنگ پہ ہیں سر. ٹھیک، یعنی کسی نے آپ. ہاں جی. اچھا، اس میں ایک اور چیز ہے، اس میں آپ کا جو کام ہے وہ آپ دکھا نہیں سکے لوگوں کو، کیونکہ آپ ہم نے سر ظاہر نہیں کرتے. بالکل سر، یہ بالکل یہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ جو مختلف ذرائع سے اپنی تصویریں، اپنی مشہوری تشہیر کر دیتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا کام کر رہے ہیں. ہاں جی. تو جو آدمی نہیں کچھ کر رہا ہے لیکن وہ شو نہیں کر رہا، مشہوری تشہیر نہیں کر رہا جی، تو اس کے لیے یہ مسائل ہیں. سر میں نا اس پہ ایک یاد آ گیا مجھے، 2 سال پہلے نا ہم نے میک ڈونلڈ کے اندر ایک پروگرام رکھا. ہمارے یہاں پہ ادارہ ہے پاکستان سویٹ ہوم، ان کے بچوں کو ہم نے انوائٹ کیا. وہاں پہ تقریباً 100 سے زائد بچے تھے، یتیم بے سہارا بچے تھے، ان کو ہم نے وہاں پہ انوائٹ کیا. تو اس کے لیے ہمیں نا ایک چھوٹی سی فنڈنگ ایک جگہ سے آئی تھی. تو یعنی کہ وہ آئی تو اجتماعی تھی، لیکن ہم نے کہا کہ ہم یہ بچوں کو ایک خوشی دیتے ہیں، عید پہ ایک عیدی دیتے ہیں. وہ ہم نے کیا سر. اس پہ ہمیں اتنا کریٹیسائز کیا گیا کہ ہم تھوڑا سا وہاں پہ میڈیا چینلز وغیرہ آ گئے، تو ہماری وہ رپورٹ سر ہمیں بہت کریٹیسائز کیا گیا اس پہ کہ آپ دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، آپ ایسے کر رہے ہیں، آپ ایسے کر رہے ہیں. حالانکہ سر یہ چیز اگر تھوڑی سی سامنے آتی ہے نا، یعنی کہ اس طرح کی چیزیں خاص کر ہم کسی غریب کو سامنے نہیں لا رہے، ہم ان لوگوں کو سامنے لائے ہیں جو آلریڈی سامنے آئے ہوئے ہیں. بالکل، جو کھل کے سامنے ہیں کہ بھائی ہم یتیم ہیں، بالکل یہ بچے یتیم ہیں، ہم ان کی مدد کر رہے ہیں. وہ کھل کے سامنے آئے، لائک اولڈ ایج ہوم ہے ہمارا، ہم اس کو سامنے لا رہے ہیں کہ وہ لوگ تو کھل کے سامنے آئے ہوئے. تو سر اس پہ ہمیں کریٹیسائز کیا جاتا ہے. لیکن ان سب چیزوں کو میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ ان سب چیزوں کو سامنے لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی کو دیکھ کے اس کے دل کے اندر احساس پیدا ہو جائے. جیسے ہی یہ ابھی لیٹسٹلی سر آپ کے پروگرام کے بعد بھی اور دوسرے بھی اب کچھ لوگ آئے ہیں ہمارے ساتھ سامنے جو بلائنڈ ہیں، جو جسٹ ہمارے ساتھ انہوں نے کال پہ بات کی ہے، اور انہوں نے ایک چھوٹا سا حصہ، اور ہمارے لیے بہت بڑا ہے، بالکل ہمارے لیے انہوں نے چھوٹا سا حصہ ہمارے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کر دیا، بالکل اپنی طرف سے چراغ میں اپنے حصے کا تیل ڈال دیا انہوں نے. یہ سامنے لانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کے دل میں یہ چیز اٹھے. لیکن ابھی تک سر ایک ہوتا ہے نا ریگولر فنڈر اور کوئی بڑے فنڈر ہمارے ساتھ ابھی تک کوئی اٹیچ نہیں ہے. اور میں آپ کے چینل سے کے توسل سے اگر آپ اجازت دیں تو میں ریکویسٹ کرتا چلوں گا اپنے مخیر حضرات سے کہ خدارا آپ ہمارے ساتھ چلیں، اور ہمارے جیسی دیگر جو فاؤنڈیشنز ہیں وہ بھی سامنے آ رہی ہیں، ان کے ساتھ چلیں، اور انشاءاللہ آپ کو ایک بہتر کام ہوتا نظر آئے گا. بالکل. یہ دیکھیں، یہ جو تنظیمیں ہوتی ہیں یہ اسی لیے ہوتی ہیں. آپ کو حقدار نہیں مل رہا تو یہ تنظیمیں آپ کو بتائیں گی کہ کون حقدار ہے. جی بالکل. تو آپ اپنے ہاتھ سے بھی انہیں دے سکتے ہیں. جی بالکل. کوئی ضروری نہیں کہ آپ انہیں آ کے اپنی جو ڈونیشن دینی ہے انہیں پکڑائیں. آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس علاقے میں یہ لوگ حقدار ہیں، تو آپ انہیں خود جا کے دے سکتے ہیں. لیکن رابطہ آپ تنظیم کے ساتھ، ان کی تنظیم یوتھ فاؤنڈیشن جو ہے ان کے ساتھ میں بھی گزارش کروں گا مخیر حضرات سے کہ وہ اپنا دل بڑا کریں اور ان کے ساتھ کچھ تعاون کریں. سر ہمیں اولڈ ایج ہوم کے لیے اس وقت راشن کی بہت ضرورت ہے. ہم نہیں چاہتے کہ آپ ہمیں پیسے دیں، ہمیں پیسوں کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ خاموشی سے اولڈ ایج ہوم کا ہمارے کا ایڈریس موجود ہے، وہاں پہ آئیں اور اپنے کوئی ایسے مخیر حضرات سامنے آ جائیں جو ہمیں منتھلی راشن پرووائڈ کر سکیں. صرف جو ماہانہ راشن ہے وہ ہمیں پرووائڈ کر دیں. ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، نہ پیسہ چاہیے آپ کا، نہ ہم کہتے ہیں کہ آپ آ کے بیٹھیں، آپ آ کے دیکھیں سارا کچھ. ہمیں صرف آپ راشن پرووائڈ کر دیں. بالکل. یوتھ فاؤنڈیشن اور اس طرح کی بہت سی تنظیمیں کام کر رہی ہیں. سب تنظیمیں جو پورے خلوص کے ساتھ کام کر رہی ہیں، ان کے ساتھ اگر تعاون کیا جائے تو کوئی بڑی بات نہیں کہ دنیا سے غریبی ختم ہو جائے، بھوک افلاس ختم ہو جائے. دیکھیں، زندہ وہی رہتے ہیں جنہوں نے دنیا میں کچھ کام کر کے گئے ہوتے ہیں. دولت جتنی مرضی کوئی پیچھے چھوڑ جائے، یہ ان کی اولاد کی
स्वाबदीद पे है कि वो सदका जारिया के तौर पे पीछे कुछ भेजते हैं या अयाशी में उड़ा देते हैं। बिल्कुल, अपने हाथ से अगर आप कुछ कर जाएंगे तो यही आपका नाम जिंदा रखेंगे। डॉक्टर रुतफाओ, अब्दुल सत्तार ईदी, छिपा साहब, अंसार बरनी साहब, इनका नाम इसीलिए जिंदा है कि उन्होंने इंसानियत के लिए कुछ किया है। बिल्कुल। तो प्रोग्राम का हमारे वक्त अब ख़त्म हो गया है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उमर साहब का कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। मेहरबानी है कि आपने हमें मौका दिया है सामने आने का। इस मुआशरती पहलू पे हमने गुफ्तगू की। तो नाजरीन, इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।